اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہم سورۃ البقرہ کے 14ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 114 کا مطالعہ کریں گے، جس کے اندر مشرکین مکہ کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس بات سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق کہ وہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے کس طرح مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ مدینے میں تشریف لے آئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسجد حرام میں آپ کے لیے جینا جو ہے وہ تنگ کر دیا تھا، اور محروم کر دیا آپ کو وہاں پر کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر اللہ کی بندگی کر سکیں۔ مدینے کے 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو 6 ہجری میں آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس آیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے۔ پھر اللہ کے رسول وہاں سے واپس آئے اور اگلے سال جو ہے وہ پھر آپ نے عمرہ ادا کیا۔ تو یہ بھی کہ مسجدوں سے روکنا، احرام سے روکنا، یہ اصل میں مشرکین مکہ کا بہت بڑا جرم تھا۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر آیا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، خراب اور تخریب کا مادہ ایک ہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے تخریب۔ یہ دو طرح کی ہے تخریب، ایک ظاہری ہے اور ایک جو ہے وہ معنوی ہے۔ ظاہری تخریب یہ ہے کہ مسجدوں کو گرا دیا جائے، مسجدوں کو جو ہے وہ گرا دیا جائے اور ویران کر دیا جائے، اور معنوی تخریب یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا جائے، جیسے مشرکین نے کیا تھا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ شرک کا اڈا بنا دیا، وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور ظاہری یہ ہے کہ مسجدوں کو گرا دینا، یا مسجدوں کے اندر داخل نہ ہونے دینا، یا مسجدوں کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ تو مساجد کے ساتھ یہ لفظ جو خراب یہاں پر آیا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تو اسی طرح کا لفظ ایک حدیث میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر ہے مشکات میں۔ وہ حدیث اس طرح ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ بڑے لوگ ہوں گے مسلمان ماننے والے، لیکن اب کہیں بھی ان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، بس نام ہی نام رہ جائے گا، اب عملاً کچھ نہیں ہوں گے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ بڑے بڑے قرآن مجید ہوں گے، سونے سے قرآن مجید کے لکھے ہوں گے، لیکن اب اس کے اوپر عمل ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگیاں ہیں یا نہیں ہے، وہ نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مساجد بہت آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مسلمانان پاکستان کی کیفیت بھی کچھ اس طرح ہے، مسجدیں آباد ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ ہدایت تو نہیں ملتی، جھگڑے ہیں، ممبر اور محراب سے جو ہے وہ فتنے اور جو ہے وہ مسلکی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن تو بہت اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ کے کلام کو بیان کرتے ہوں گے، متحد ہونے کی بات کرتے ہوں۔ تو مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی،
ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ہم اس دور میں تو نہیں آ گئے۔ اب بھی علماء حقانی موجود ہیں لیکن اکثریت کیا ہے؟ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر بچ جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ تو یہ فرم من عندہم تخرج الفتنہ، انہی میں سے جو ہے وہ فتنے برآمد ہوں گے، وفیہم تعود، اور انہی میں گھس جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو خراب کرے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایسے لوگوں کی سزا کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کو نہیں ہے حق کہ وہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے۔ اب آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم مسجدوں میں کیسے جاتے ہیں، ڈر ڈر کے جاتے ہیں، کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، بم نہ ہو جائے۔ لوگ تو اب جانا ہی چھوڑ دیے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ذلت ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔